اگلا سوال یہ ہے کہ میت کے لیے کلخوانی کرنا کیسا ہے؟ کلخوانی یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی رسم ہے۔ تعزیت پہ جائیں، 3 دن لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہر آنے والا ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، بھائی کل شریف پڑھو، 3 کل 1 بار سورہ فاتحہ۔ قبرستان میں چلے گئے، بھائی کل شریف پڑھو، 3 بار 1 بار سورہ فاتحہ۔ کبھی کسی فوت شدہ کا تذکرہ ہوا، کل شریف پڑھو۔ جگہ جگہ جہاں جائیں، جہاں کسی فوتگی میں جائیں، جہاں کسی فوت شدہ کا تذکرہ ہو، جہاں کسی کے سمجھو کہ اس سال کے لیے کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی نشست، ہر جگہ پر کل شریف ہے۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ کہ اس کل شریف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائی ہے؟ میں وہی بات کروں گا جو قرآن خوانی والی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، کس نے سکھلائی ہے؟ کسی نے نہیں سکھلائی۔ ظلم تو اس معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں لوگ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ چیز دین نے سکھائی ہے یا نہیں سکھائی۔ لوگ اس کو ضروری جانتے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو دین نے جائز قرار دیا ہے، نہیں جائز قرار دیا۔ آج ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معاشرہ جس چیز کو جائز سمجھے وہ جائز ہے، جس کو مولوی کہیں جائز ہے تو جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کا اپنا دین ہے۔ ہمارے ہاں اپنا دین چل رہا ہے، ایران میں اپنا دین چل رہا ہے، دوسرے خطے میں اپنا دین چل رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس امت کا حال تو یہی ہے کہ جیسے مولویان صاحبان کرے، پھر ہر خطے کے مولوی کی اپنی سوچ ہے، اس نے اپنا راستہ ایجاد کر دیا۔ ظلم، اس بہت بڑا ظلم تو یہ ہے، جس چیز کو دین سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں دین لانے والا کون تھا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں اس نے سکھایا تھا، یہ سوچتے ہی نہیں۔ اگر سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ذات نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی کلخوانی نہیں کی۔ صحیح تو صحیح کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے کہا ہو کہ 3 کل شریف پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، اس قبر والے کو بخشنے ہے، اس کے روح کو ثواب بخشنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سارے کام صحیح ہیں، جائز ہیں۔ او بھائی، یہ کس نے صحیح کیے ہیں؟ شریعت کو آپ زیادہ جانتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر وہ ذات زیادہ سمجھتی ہے، ہم سوال کرتے پھر اس نے کلخوانی کیوں نہیں بتائی؟ آپ 4 کتابیں پڑھ کے زیادہ بڑے عالم بن گئے ہو یا صحابہ کرام بڑے عالم تھے؟ اگر وہ بڑے عالم تھے تو ان کے زمانے میں یہ کلخوانی کی رسم کیوں نہیں تھی؟ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، آپ بتائیں کس نے؟ کہیں سے ثبوت ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں کلخوانی کا رواج تھا؟ 3 کل پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، اب اس کی ثواب جیسے قبر والے کو بخشتے، یقین جانو کوئی ثابتی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک دین کی دعوت، دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو وہ کام کرو جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھلایا، وہ کام چھوڑ دو جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سکھلائے۔ مجھے بتاؤ یہ میں کوئی بری بات کر رہا ہوں؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں بڑی بری لگتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا راستہ بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ باقی جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو یہ چیز بھی چڑ لگتی ہے۔ دیکھو ہم یہ مسلمانوں کا حال ہے، آج ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم سامنے لائی جائے، مسلمان کو چڑ لگتی ہے۔ پیغمبر کی بات کو چھوڑنا اس دور میں آسان ہے بلکہ عام ہے۔ مولوی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ حدیث پڑھو، آپ آیت پڑھو، نہیں آپ غلط ہو۔ اس صرف نہ حدیث نہ آیت نہ کوئی دلیل۔ میں کہتا ہوں، میرے مولوی صاحب کہتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں، یہ حال ہے۔ رب اور رسول کی اہمیت مسلمانوں کے نظر میں یہ رہی ہے کہ اس کی تعلیم کی طرف جھانکنا بھی گوارہ نہیں کرتے، کوئی التفات گوارہ کرے نہیں۔ جہاں پہ ہم ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے مذہبی پیشوائیں، ہمیں ذرے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ یہ میری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے فوت شدگان کے خیر خواہ ہیں، ان کی تعلیم سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، کافی ہے، ان کے راستے میں ہمارے لیے جنت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان کے دیے ہوئے طریقے کو کافی جانتے ہیں، شافی جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔
وہ باتیں یہی ہے کہ میرے محترم دوستو، دین کے اندر، قرآن و سنت کے اندر، ہمارے سلف کے اندر کوئی کل خانی کا رواج نہیں، یہ ساری رسومات گئے۔ اور اس وقت ظلم تو یہ ہے کہ ان رسومات سے لوگ اس قدر چپک چکے گئے۔ آپ تعزیت میں جا کے دیکھو، لوگ بیٹھے ہیں صحیح، یہ تڈے پہ تعزیت پر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے بیٹھے گئے، یہاں پر ایک بندہ آئے اور کہے کہ میں کل نہیں پڑھتا ہوں، لوگ اس پہ چڑھتے ہیں، اس نے غلط کیا بھائی، کل نہیں پڑھا۔ اذان کا ٹائم ہوا، ان 10 میں سے کوئی نماز پہ نہیں گیا، کوئی غصے کی بات نہیں۔ فرض چھوڑ دیا نماز، وہ غصے کی بات نہیں۔ کسی نے کل چھوڑ دیا، یہ غصے کی بات ہے۔ کتنی عجیب سوچ ہے، کتنا الٹ گیا ہے ہمارا ذہن۔ جن چیزوں کو دین نے فرض کہا تھا، ہمارا معاشرہ ان کو فرض نہیں جانتا، اور جن چیزوں کو دین نے کوئی تعلیم ہی نہیں دی، ہمارا معاشرہ ان کو فرض جانتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے میں جہاں کی یہ چیز نظر آتی ہے، کل خانی کا رواج، یہ سراسر بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر یہ جو نیا کام ہے یہ بدعت ہے۔ اور اس بدعت کا انجام کیا ہے؟ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ بدعت اللہ کی نظر میں غلیظ ترین کام ہے، ناپاک ترین کام ہے، اور جسے میں قرآن خوانی کے دلال میں بھی حدیث پڑھ چکا ہوں، مردود گئے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن آیات بھی کہتی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ کے بدعات کی طرف چلتا ہے، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آئیے میں اور آپ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے معاملات کو سنوارنے سدھارنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے دی ہیں ان کو کافی جانیں، اور ان چیزوں میں قرآن خوانی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس چیز سے ہم کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ میاں جو رب نے فرض کیے ہیں ان فرضوں پہ عمل کریں، وہ تو قرض ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کی فکر نہیں رہی۔ ان بدعات کو، ان رسومات کو ہم نے دین کے اساس اور بنیاد بنا دیا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ جو ہماری طاقت ہے، جو ممکن ہے، ہم اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ہمارے محبوب محمد کریم علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھلائیں۔ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی توانائیاں ان چیزوں پر صرف کرنی چاہیے جو محمد کریم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، جن کو اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے گئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔